الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے خاص جو کہتے ہیں کہ جنت تو امام حسن امام حسین کی ہے، بے شک شہزادہ نواسہ رسول کی جنت ہے، تو جنت کس طرح لوگوں نے اشرفیوں میں بیچ دی، جنت کے محلات کس طرح دے دیے۔ تو میری ان بھائیوں سے درخواست ہے، ان بہنوں سے، ان لوگوں سے کہ یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا دماغ چاہیے کہ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ جن باتوں پہ میں نے پردہ ڈال دیا ہے، چھپا دی ہے، ان باتوں کو مت کرے دو۔ تو ٹھیک اسی طرح جب اللہ پاک اولیاء کراموں کو جو معجزات عطا فرما دیتا ہے تو ان کو ہمیں اتنا زیادہ ڈیپلی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ مذاق ہے، یہ ایسا کچھ نہیں۔ وہ اللہ والے جنہوں نے مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، جو مجذوب بن گئے جسٹ کی حالت میں رہنے والے اولیاء اللہ، کس طرح انہوں نے مقام بنایا۔ آج آپ یا ہم کوئی بن سکتا ہے اس دور میں رہنے میں؟ پہلے کا دور تو اور زیادہ جاہلیت کا تھا، لیکن اس دور میں بھی اولیاء کراموں نے مجاہدے کرے، اور آج لوگ تنقید کا نشانہ انہیں بنا دیتے ہیں۔ ارے ان کے دل سے جا کے پوچھو کہ جب وہ مجاہدے کرتے تھے، جب وہ ریاضتیں کرتے تھے، جب وہ جنگلوں میں جا کے گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا، اپنے صحابوں سے گزارش کی تھی، ہر دفعہ حضور یہی کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کیا یا رسول اللہ؟ تو مجھے ڈر لگتا ہے جیسے کہ پہلے کی قوموں کے دلوں میں کدورتیں موجود تھیں، نا اتفاقیاں موجود تھیں، حسد، بغض، کینہ، یہ سب کچھ ان کے دلوں میں موجود تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ آنے والے میری امت کے دل میں یہ نہ ہو۔ میرے حضور کو پتا تھا کہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے، تو آج بھی وہی چیزیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ ہم اپنا عمل تو دیکھیں کہ ہمارا عمل خود کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے۔ ہم تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور ہم اولیاء کرام کے بارے میں اتنی غلط باتیں بول دیتے ہیں۔ تو آئیے اپنے واقعے کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ جسے چاہے جو عطا فرما دے۔ اللہ تو نکتہ نواز ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک مجذوب بیٹھا ہے، اپنے مٹی کو پاؤں میں چھپاتا ہے، گھر بناتا ہے اور بکھیر دیتا ہے۔ جیسے بچوں کو سمندر پہ لے کے جاؤ، بچے مٹی کے گھر بناتے اور بکھیر دیتے ہیں، اسی طرح دجلہ کے کنارے ایک مجذوب بیٹھا ہے، اپنے پاؤں پہ مٹی بھرتا ہے اور پھر سے اس گھرندوں کو توڑ دیتا ہے۔ اتنے میں گزر ہوتا ہے ایک بادشاہ کا۔ بادشاہ پوچھتا ہے اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے مٹی کے گھر بنا رہا ہوں، جنت کے گھر ہیں۔ وہ بادشاہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے اچھا؟ اتنے میں پیچھے سے زبیدہ اس کی ملکہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے ہاں بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہ مسکراتا ہے بادشاہ کہ یہ مجذوب کیسی باتیں کر رہا ہے، اللہ کا فقیر ہے، درویش ہے، اس لیے اپنی مجذوبی میں ایسی ہی بول رہا ہے کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ وہ انسنی تو کر دیتا ہے۔ پھر اس کی جو ملکہ ہوتی ہے زبیدہ، وہ بولتی ہے کہ ہاں بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کتنے کے بیچو گے؟ ملکہ زبیدہ پوچھتی ہے کتنے میں بیچو گے؟ تو کہتا ہے 10 روپے، یعنی کہ 10 اشرفیوں میں۔ بادشاہ تھے، ان کے لیے 10 اشرفیاں کیا۔ وہ 10 اشرفیاں لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ بادشاہ بھی چلا جاتا ہے، رات ہوتی ہے، اسی نیند کے آغوش میں بادشاہ بھی سو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان لگا ہے اور جنت کے محل نظر آ رہے ہیں۔ جنت کے محلوں میں سے ایک محل اسے بہت پسند آ جاتا ہے، تو وہ اس محل میں اندر جانے کی گزارش کرتا ہے، تو وہاں کے محل کے دروازے پر ہی اسے روک لیا جاتا ہے۔ تو
تو وہ بادشاہ کہتا ہے آپ نے مجھے کیوں روکا؟ کہا یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے، تو کہا وہ میری زوجہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا دنیا کے ضابطے کچھ اور ہوتے ہیں اور یہاں کے ضابطے کچھ اور ہیں، پہلے آپ ملکہ زبیدہ سے جا کے اجازت لیجئے۔ اتنے میں آپ جو ہے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، زبیدہ کو ہلا کے اٹھاتے ہیں، زبیدہ اٹھو، تم نے کیا عمل ایسا کرا ہے کہ میں نے جنت میں تمہارا ایک محل دیکھا ہے؟ تو زبیدہ کہتی ہیں کچھ نہیں، وہی روز کی روٹین، نماز روزہ، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا، آپ کی حکم بجا لانا، نیک نیتی سے آپ کے ساتھ چل رہی ہوں اپنی پاک دامنی کو بچا کر۔ تو بادشاہ کہتا ہے اچھا ہاں ایسا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کل جب آ رہی تھی تو وہ مجذوب بیٹھے تھے، گھر بنا رہے تھے، آپ نے بھی پوچھا تو میں نے پوچھا تو میں نے ان سے وہ مٹی کے گھرندے کا ایک گھر خرید لیا تھا اور کہا تھا اس نے کہ یہ جنت کا محل ہے۔ وہ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے اور اسی جگہ پہ دوبارہ پہنچتا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ اور سوچ کر سامنے دیکھتا ہے روبرو وہ دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں بادشاہ کے خیال آتا ہے کہ کل والا معاملہ آج بھی ہو جائے، کل جو انہوں نے پوچھا آج بھی مجھ سے پوچھ لیں۔ پر بادشاہ کہتا ہے خود بہلول سے، ہاں بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا وہی کل والا کام آج بھی کر رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور سوچتا ہے کیا جب یہ مجھے رقم بتائے گا تو میں فوراً سے اسے اشرفیاں دے دوں گا۔ جیسے وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے اور ڈالتے ہوئے بہلول سے پوچھتا ہے کہ ہاں اے بہلول آج کتنے کا ہے یہ؟ تو کہنے لگا، بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کتنے کے ہیں؟ وہ بہلول بولا کہ یہ جو آج میں بیچ رہا ہوں، آج اس کی قیمت آدھی رایا ہے، دو گے تم مجھے؟ بادشاہ حیران ہو جاتا ہے، کل تو تم نے کہا تھا کہ 10 دینار میں اور آج میری تم آدھی رایا مانگ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کل تو نے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے کا سودا تھا، آج تو دیکھ کر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جن کے ہم اوپر انگلیاں اٹھا لیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے 10 اشرفیوں میں جنت بھیج دی۔ ارے ان لوگوں سے، نادان لوگوں سے گزارش کروں گی مت اٹھائیے ایسی انگلیاں ایسے لوگوں کے اوپر جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، انہیں دنیا کا حال نہیں، انہیں دنیا کی آسائشیں نہیں چاہیے تھی، صرف اللہ ہی اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ایسے ہی امام جعفر صادق گوشہ نشین نہیں ہو گئے تھے ایک حجرے میں، آخری وقت میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اپنے حجرے میں۔ آپ کے شاگرد نے کہا، دروازے پہ دستک دی کہ سرکار دروازہ کھولیے، میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ نہیں، پھر ان کے رشتہ داروں سے انہوں نے اپیل کری کہ میں اپنے استاد کا چہرہ دیکھنے چاہتا ہوں، سب سے گزارش کرتے رہے، آخر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر اپنے شاگرد کو بلایا تو شاگرد نے کہا، استاد آپ کی ایک جھلک کے صدقے ہمارے چہرے پہ خوشیاں آتی ہیں، آپ نے تو اتنے دن سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھ لیا ہے، آپ ہی کی باتوں سے تو ہمارے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، آپ ہی کی تربیت سے تو آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کی تربیت میں نہیں رہتا تو ہلاک ہو جاتا۔ تو وہ شاگرد کہتے ہیں، سرکار ایسا آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کر لی؟ تو کہا، میرے نادان شاگرد، مجھے اس دنیا کے لوگوں سے بڑی محبت ہے، بہت میٹھے بھرے الفاظ تو کہتے ہیں، میٹھے بھرے لہجے میں باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کے دل منافق سے بھرے ہوئے، ان کے دل صاف نہیں ہے، تو میں ان جیسا نہیں بن سکتا، اس لیے میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ میں ان کے طرح لوگوں سے میٹھے لہجے میں بات کر کے دل میں منافقت نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ تھا اللہ والوں کا حال کہ لوگ ملتے ہیں تو اس لیے سب سے گزارش کروں گی، کم ملو، تھوڑا ملو، پر مخلص ملو، ایسے تھے اولیاء کرام۔ تو میرے اس واقعے میں یا کچھ بھول چوک ہو گئی ہو، نادانی ہو، تو مجھے معافی عطا فرماتے ہوئے آپ سب سے اللہ حافظ کہوں گی۔ اللہ نگہبان۔